مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہے جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا، وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا، وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے، اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائیں کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا، انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانیں گے، کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنتی جائے گا تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی تم نے کرنی نہیں، اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا، ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں، کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب یہ نکالیں گے، حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے، یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے رزلٹ نکالے گا اے تو حضور نے فرمایا سی ہوئے گا، کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے، اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے، میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں جائیں گے. اور جنمی کہہ کے گئے نے فرقے حضور، اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا اور امام بخاری نے اس میں پتہ کیا باب باندھا ہے، ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ، فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ، ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت، ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے، معتزلہ آ گئے، ناصبی آ گئے، رافضی آ گئے، اور کرتے کرتے اب تو 7500 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے، آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں، میں مسلمان ہوں، آگے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس کو پھر پوچھو اگو کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے، پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت والے جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. ان کو یار ذرا 10 قرآن دی کتنے لکھے تو ٹائم قیامت تک کی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یعنی ایک غریب اتو بدتمیز، ایک جاہل اتو کانفیڈنس لیول آسمانہ دے ہے، یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بےچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں، انہیں بچنے کتنے جا کے، چل خود بھی مر جائے نا، رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی یا بچہ مر جائے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو رام موت مرا تھا، اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ